جواب دہی کے ساتھ ایک اور معاملہ بہت اہم جڑا ہوا ہے کہ جواب دہی کر کے آپ فارغ نہیں ہوتے، اس سے آپ کو کوئی تمغہ نہیں ملتا. آپ سلامتی کے ساتھ جب جواب دہی کرتے ہیں تب ہوتا ہے. لیکن جب آپ کو پتہ ہو کہ اگلے بندے نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا اور آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا ہے، تو پھر سلامتی آپ کے ذہن میں نہیں رہتی، یا غصہ آپ کے ذہن میں آتا ہے. اور اس وقت جب آپ جواب دہی کرتے ہیں تو آپ وہاں سے شروع نہیں کریں گے جہاں سے سلامتی کا رستہ جاتا ہے. پھر آپ وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے آپ کا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. بہت سارے پیرنٹس کو ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہہ دیتے تسی ٹھیک ہو، لیکن دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. ٹھنڈ نہیں پہنتی، ٹھنڈ نہیں پڑ جد کر کے رکھ کے بیزتی نہ کیتی جائے، تو ٹھنڈ نہیں پڑتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانوں کے ساتھ جو رشتہ ہے اس میں انکنڈیشنل ریگارڈ یعنی احترام اور رشتے کے مطابق پیار بہت ضروری ہے. لیکن جب ہم تپے ہوتے ہیں تو ہم بات وہاں سے شروع نہیں کرتے جہاں سلامتی کا رستہ جاتا ہے. ہم پھر اس وقت اتابلے سے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے جو جذبات ہیں غصے کے ان کا اظہار کر دیں. تو ایسے موقع پہ ہمیں اپنا جو پہلا رسپانس ہے اس کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پہ رکھنا چاہیے اور ایک دوسرا رسپانس لانا چاہیے. اور پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں، پروز اینڈ کونز دیکھتے ہیں. پھر ایک تیسرا، پہلا پانی تو کھارا ہوتا ہے، تو تیسرا رسپانس، چوتھا رسپانس. خود مجھے یہ اچھی طرح روزمرہ میرے تجربے میں سے گزرتا ہے کہ پہلا رسپانس نہیں، دوسرا نہیں، تیسرا، چوتھا یا پانچواں رسپانس ہے جس سے آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ اس سے صحیح نتیجہ نکلے گا. یعنی اس سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ جب ہم تپے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت پہ جواب دہی کرنے کا جو ٹائم ہے وہ نہیں ہے. دیکھیں کوئی اگر میاں بیوی کے رشتے میں بھی ہو اور تپا ہوا ہے تو اس کو اپنی پیاری بیوی پیاری نہیں لگ رہی ہوتی. تو کہتے میں نے موتی پوری نہیں کی. لیکن جب آپس میں رشتہ صحیح چل رہا ہو تو میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو بڑی گنجائشیں دے رہے ہوتے ہیں، بلا وجہ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہوتے ہیں کہ میں نے ضرور کوئی موتی پن کیے ہوں گے جو مجھے زندگی میں آپ جیسا ساتھی ملا. تو جب 10 منٹ کے بعد کوئی طبیعت میں خرابی آتی ہے اور لڑائی ہوتی ہے تو پھر میں کہڑے موتی پن کیتے ہیں جڑے منو چنگا بندہ ملے گا.